آئیے یہ انتہائی عظیم الشان پربہار خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج اتنے حسین اور مبارک علماء اکرام کو دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے اداروں کے موقر اساتذہ اکرام یہاں موجود ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے موقر صدور یہاں موجود ہیں، اور چھوٹے مکاتب کے ذمہ داران کی یہاں آمد ہماری بستی کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے آج کا نہایت بابرکت اجلاس جو قرآن کی نسبت پر منعقد ہو رہا ہے، قرآن کی فضیلت پر منعقد ہو رہا ہے، جن بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، کیا ہے اس کی نوعیت کو اتنا مشہور کیا جاتا ہے، کیا ہے اس کی وجہ لوگ یہاں پیچھے چلے آتے ہیں، کیا وجہ بنی جو ان کے دل یہاں متوجہ ہوتے ہیں، ایک نشست میں سننے کی سعادت کیسے ملتی ہے، خدا کیسے قلوب کو متوجہ کرتا ہے۔ آئیے ہم ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے گزارش کرتے ہیں مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم کے عالی وقار محتمم حضرت اقدس مشفق و مربی اور گرامی قدر عزیز القدر حضرت اقدس حافظ محمد فرقان صاحب سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور ہماری گزارشات پر تفصیلی رپورٹ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، عزیزان طلبہ اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر معزز حضرات علماء کرام، آج کی یہ پروقار تقریب جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ ہمارے آپ کے درمیان خطیب العصر، میدان خطابت کے شہسوار حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب ازہری دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ مخدوم گرامی حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، دیدار فرما رہے ہیں۔ ہمارے بڑے برادر بزرگوار، ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا محمد نسیم صاحب مدث اللہ العالی غوث گنجی، استاذ معہد سیدنا ابی بکر صدیق لکھنؤ، حضرت والا بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ علاقے کے بہت سارے علماء کرام معزز حضرت مولانا مختار عالم صاحب صدر جمعیت علماء النو تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب جامعی جنرل سیکریٹری وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں جن کے بیانات سے انشاءاللہ آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تقسیم انعام و سند فراغت کے عنوان سے جو منعقد ہوا ہے، جس میں وہ 6 طلبہ عزیز جنہوں نے ایک نشست میں قرآن کریم کو سنایا ہے، ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہ آسان نہیں ہے۔ وہ حفاظ کرام جنہوں نے ایک نشست میں قرآن کریم کو سنایا ہے،
ان کی مدت، تعلیمی مدت پر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طالب علم داخلہ جب لیتا ہے تو ایک تاریخ داخلہ رجسٹر کے اوپر درج کی جاتی ہے، اور پھر وہ طالب علم محنت کرتے 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 سبقاً اپنی ذہنی استعداد کے اعتبار سے ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے، پھر تاریخ مکمل کی رجسٹر میں درج کر دی جاتی ہے۔ ایک تاریخ جب بچے کا داخلہ ہوا اور پھر ذہنی استعداد کے لحاظ سے محنت کرتے کرتے کتنا ہی قوی ذہن بچہ ہو، اگر مدرسے میں ٹکا رہا، محنت کرتا رہا، سبق زیادہ نہ صحیح کم لیتا رہا، ایک دن وہ آتا ضرور ہے کہ اس کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے، مکمل کی تاریخ درج کر دی جاتی ہے، حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ پاک نے بہت بڑے اعزاز سے اس کو نواز دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ طالب علم جس نے 1.5 سال کی مدت میں یا 2 سال کی مدت میں یا 3 سال کی مدت میں اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے قرآن کریم کو مکمل کیا، اس حافظ قرآن کو قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد اگر منبر پر تراویح کے لیے کھڑا کر دیں تو مشکل ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ لوگ تو کہیں گے کہ قرآن کا حافظ تو ہو گیا ہے، اور واقعی میں ہو گیا، اعزاز سے نواز دیا گیا، مٹھائی تقسیم کر دی گئی، کھانا کھلا دیا گیا، لیکن ابھی اگر اس طالب علم کو آپ منبر کے اوپر کھڑا کر دیں تو قرآن کریم کو سنانا مشکل ہے، ابھی ضرورت ہے اور آگے، کیونکہ قرآن کریم کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے آسانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے طالب علم کے سینے میں بڑے آسانی کے ساتھ محفوظ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت جلدی سے نکلتا بھی ہے، تو اس کے لیے اب محنت کی ضرورت ہے۔ مکمل ہونے کے بعد مدرسہ مفتاح العلوم کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو طالب علم نے قرآن کریم کو مکمل کیا، دستار بندی کے جلسے میں اس کو دستار دے دی جاتی ہے، لیکن ابھی اس کو فراغت نہیں دی گئی۔ وہ طالب علم اگر آگے دور نہیں کر رہا ہے، چلا جاتا ہے، تو نہ تو اس کو کوئی سند فراغت ابھی دی جائے گی اور نہ کوئی انعامات سے اس کو نوازا جائے گا۔ البتہ دستار بندی میں علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے سر کے اوپر پگڑی باندھ دی جائے گی، جس سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ طالب علم مدرسہ مفتاح العلوم میں یا مدرسہ مصباح العلوم میں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ ابھی ایک زمانہ اور باقی ہے، ایک تاریخ جو قرآن رجسٹر کے اندر داخلے کی درج کی گئی تھی، پھر دوسری تاریخ اختتام قرآن کریم درج کی گئی، اب تیسری تاریخ یہ جو بچے آپ کے سامنے 6 بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو مکمل ہونے کے بعد اتنی محنت کی کہ جب اس لائق ہو گئے، مدرسے کے معیار کو پہنچ گئے، اتنا ازبر کر لیا، اتنی پھٹائی کی کہ اب بلا تکلف ایک نشست میں قرآن کریم سنانے کے لائق جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں درخواست مدرسے کو پیش کرتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مدرسے کے معیار کے مطابق تیار ہیں، اب ہمارا قرآن کریم سن لیا جائے۔ اب قرآن کریم بچہ سناتا ہے، سناتا کس کو ہے؟ ابھی تک اساتذہ کرام نے اس بچے کے اوپر سبقاً محنت کی، اس کے بعد میں پھر 1.5 سال 2 سال کی مدت ذہنی اعتبار سے جس کا جتنا ذہن ہے، کوئی طالب علم 1 سال میں دور کر لیتا ہے، کسی کو 2 سال لگ جاتے ہیں، بہت سے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ 3-3 4-4 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس معیار کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، بہرحال اللہ کا بنایا ہوا۔ اب تیسری تاریخ جو قرآن کریم مکمل ہونے کی تاریخ، اور تیسری تاریخ جب ایک نشست میں بچہ قرآن سناتا ہے تو وہ یہ درج کی جاتی ہے، آج 21 شعبان 3 مارچ کی تاریخ ان کی درج کی گئی ہے رجسٹر کے اندر، ان کو سند فراغت بھی دی جائے گی اور انعامات سے بھی انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ ان کا سنتا کون ہے؟ ابھی تک اساتذہ کرام نے محنت کی، سبقاً قرآن کریم کو مکمل کرایا، اس کے بعد میں پھر محنت شاقہ کے بعد ایک دن وہ آیا کہ بچہ ایک نشست کے لائق بن گیا۔ اب ان کا قرآن کریم سننے کے لیے پورے علاقے سے، یہاں پہ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، ائمہ مساجد بھی موجود ہیں، مدرسے والے بھی موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن عوام کی وجہ سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا قرآن کریم اب مدرسے میں نہیں سنا جاتا ہے، اب مال تیار کر دیا گیا، مال ہے، کمپنی کا نام بھی رکھ دیا گیا، لیکن اب اس کو استعمال آپ کریں گے۔ پورے علاقے کے جتنے بھی مدرسے ہیں، ضلع اناؤ میں بہت سارے مدرسے ہیں، ضلع ہردوئی میں بہت سارے مدرسے ہیں، باقاعدہ ایک تحریر جاری کی جاتی ہے محتمی مدرسہ کے پاس میں، وہ چاہے خود تشریف لائیں یا اپنے ادارے سے کسی اساتذہ کا انتخاب کریں، وہ یہاں پر باقاعدہ تشریف لاتے ہیں، نشستیں لگتی ہیں، اور صبح سے لے کر، صبح نہیں بلکہ یہ کہیے کہ فجر کی نماز سے 1.25 گھنٹہ قبل سے یہ نظام شروع ہوتا ہے اور عشاء کے بعد تک یہ نظام شروع رہتا ہے۔ یکے بعد دیگرے علاقے سے علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں اور بچے کے 5 پارے قرآن کریم کے 5 پارے سماعت کرتے ہیں۔ ایک تحریر ہوتی ہے ہاتھ میں جس میں تجوید، مدغنہ، لفظی غلطی، بھول، پڑھنے کا لہن کیسا ہے، یادداشت، یہ سب کالم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے دن بچے کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں، دھیان توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر آخری میں ایک کالم اخیر میں تاثرات کا ہوتا ہے، علماء کرام اپنا تاثر پیش کر کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اب تک ایک نشست کا جو نظام چل رہا ہے، قریب سارے ہی علماء کرام نے تاثرات میں بہت قیمتی باتیں لکھے گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اتنی محنت کے بعد میں تب بچہ یہ اس لائق بنتا ہے کہ ایک نشست میں قرآن سناتا ہے۔ اب اس بچے کو آپ کسی بھی منبر کے اوپر کھڑا کر دیں، کسی مسجد میں کھڑا کر دیں، آپ اس بچے کو شہر کانپور بھیج دیں، آپ اس بچے کو اجمیر شریف بھیج دیں، کسی بڑے شہر میں بھیج دیں، الحمدللہ یہ طالب علم بے باکی سے قرآن کریم کو سناتا ہے محنت کے بعد۔ اب یہ نوبت آئی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ مفتی جنید صاحب دامت برکاتہ نے بھی بتایا تھا کہ یہ مدرسے کا کوئی کمال نہیں، اساتذہ کرام کا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کریم کے اوپر اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ بس تھوڑی سے نگاہ کی ضرورت ہے، نگاہ ہر وقت طلبہ کے اوپر چوکنا رہے تاکہ طالب علم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے دور نہ ہو پائے۔ اور یہ جو کچھ آپ ٹوٹا پھوٹا اس ادارے میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب صدقہ والد محترم حضرت مولانا علی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ بہرحال انتقال ہو گیا، دنیا آنی جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کے تحت ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوا، محلہ انصار میدان کے معزز لوگ تشریف فرما ہیں، علاقے کے بہت سارے معزز لوگ تشریف فرما ہیں،
ان کی زبانوں کے اوپر یہ تھا جب والد محترم کا انتقال ہوا ہے کہ اب مدرسہ چلا گیا، یہ الفاظ تھے ایسے لوگوں کے جو باقاعدہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ اللہ کرنے دھرنے والے ہیں، لیکن ایک وقتی طور پر ایک کیفیت تھی جب پتہ چلا کہ حضرت مولانا علی حسن صاحب کا انتقال ہو گیا تو دل کے اندر ایسا کھٹکا اور زبان کے اوپر یہ باتیں طاری ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ چلانے والے اللہ، اللہ کی ذات چلاتی ہے، اللہ معبود برحق، پوری کائنات آپ کے قبضے قدرت میں ہے، کل کی صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ حضرت والد محترم کا صدقہ ہے۔ کتنے محنت کش تھے ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد نسیم صاحب کو، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ویسے تو ان کی زندگی بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے کہ کتنے محنت کرنے والے انسان تھے، لیکن مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم کو انگلی پکڑا کر شعبہ حفظ سے لے کے عالم بننے تک، ندوہ پہنچانے والے، آپ کی پل پل خبرگیری رکھنے والے مولانا علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو یہ والد محترم کی محنتوں کا نتیجہ، اور اس وقت میں آج سے تقریباً اس مدرسے کی بنیاد جو رکھی گئی وہ 1976 میں محلہ انصار میدان کے بہت سے رفقاؤں نے مل کر رکھی تھی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور و مجلہ فرمائے۔ اللہ کو جب کام لینا مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ والد محترم غوث گنج، قصبہ غوث گنج کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کے ننیحال کے جناب، ان کے جو ماموں، سگے ماموں تھے جناب امیر حسن صاحب مرحوم، کسی حالات کی بنا کے اوپر ان کو لے کر یہاں آئے تھے۔ 1979 میں والد محترم کی دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی، اور فراغت کے بعد مدرسے میں باقاعدہ ناظم اور محتمم بنائے گئے۔ آپ نے شروعاتی ہی زمانے سے محنت کرنا شروع کر دی۔ اگر حضرت چاہتے تو آسمان چومتے، لیکن لوگ جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گمنامی کی زندگی والد محترم نے پسند کی، ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ مطالعے کا اتنا زبردست شوق تھا، مدرسے میں 24 گھنٹے زندگی صرفہ، فجر کی نماز سے 1.5 گھنٹہ قبل معمول کے مطابق ہمیشہ طلبہ کو جگانا، دن کے وقت میں صبح کی تعلیم میں وقت دینا، ظہر سے عصر تک پڑھانا، مغرب سے عشاء تک پڑھانا، عشاء کے بعد 1 گھنٹے پڑھانا، اور پھر بچوں کو سلا کر، اور جب شرع صدر ہو جاتا کہ بچے اب شور نہیں کریں گے، لیٹ گئے ہیں، تب حضرت گھر تشریف لے جاتے۔ ہماری والدہ محترمہ انگیٹھی کوئلہ والا آگ بنا کر تھوڑا سا کھانا گرم کر کے آپ کو دیتی، یہ ہمیشہ کا معمول رہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں 11 بج چکا ہے لیکن ابھی بستر پر نہیں ہے، یہ ہم کچھ سنی ہوئی نہیں بتا رہے ہیں، تمام لوگ گواہ ہیں۔ آپ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لانٹین جلا کر یا دیا جلا کر، موم بتی کا وقت تھا اس کو جلا کر آپ مطالعے میں مصروف ہو جاتے، اور ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ حضرت نے کب تک مطالعہ کیا ہے، کس وقت لیٹے ہیں، اور صبح فجر سے 1.5 گھنٹہ قبل پھر رات کے اندھیری میں ہاتھ میں لانٹین چراغ لے کر آپ مدرسے تشریف لاتے، گھنٹی لگواتے، بچوں کو درس میں بٹھا کر اپنی موجودگی میں
بچوں کا سبق پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھاتے۔ اس وقت میں صرف محلہ انصار میدان کی مسجد تھی، نہ یہ مسجد بلال تھی، نہ ہمارے بغل میں جو مسجد ہے نورانی مسجد نہ تو وہ تھی، اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسی مشقت کے حامل تھے والد محترم۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی محنتوں کا صلہ تا دیر قائم رکھے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت دل خوش ہے چونکہ اسٹیج کے اوپر بہت معزز علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں اور مجمع بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس وقت تک جمے بیٹھے رہیں گے جب تک حضرات علماء کرام کے خطابات ہوتے رہیں گے۔ بیچ میں اٹھنے کی کوئی کوشش نہ کریں، کوئی ضرورت پڑ جائے چلے جائیں، پھر تشریف لے آئیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ حضرات ایسے نازک موسم میں، بارش کے موسم میں، سردی بھی ہے، تشریف لائے۔ آپ حضرات کا اور تمام مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہیں ان کا، تمام مہمانان کرام، تمام علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم تہ دل سے اپنی جانب سے اور مدرسے کے اساتذہ کرام کی جانب سے اور محلہ انصار میدان کے نوجوان اور بزرگوں کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وما علینا جزاک اللہ احسن الجزاء۔